نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے نام پر اتفاق، پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان میں ڈیڈ لاک ختم۔ GDA نے بھی مقبول باقر کے نام پر حامی بھر لی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مراد علی شاہ کو فون، نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے حکومتی رائے کو قابل قبول قرار دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری آج گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے۔ صدر مملکت عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے عہدے کا حلف لیا۔ انوار الحق کاکڑ سینٹ کی رکنیت سے مستعفی، صادق سنجرانی نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ نشست خالی قرار۔ انوار الحق کاکڑ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، عملے سے ملاقات کی۔ نگران وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ادھر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بنتے ہی متحرک، تمام وزارتوں سے اہم امور پر بریفنگ طلب کر لی۔ نگران وزیر اعظم نے آج اہم قومی امور اور معاشی صورتحال پر بھی اجلاس بلا لیا۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیا۔ کابینہ ڈویژن نے شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ شہباز شریف شہر اقتدار سے لاہور آ گئے۔ ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پہنچنے پر شہباز شریف کو خوشگوار سرپرائز ملا۔ نواسی اور نواسی نے پرتپاک انداز میں نانا کا استقبال کیا۔ دونوں بچوں نے جشن آزادی کی مناسبت سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دونوں بچوں نے شہباز شریف کو پھول پیش کیے اور خوش آمدید کہا۔ صدر عارف علوی کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے اعزاز میں استقبالیہ۔ صدر اور نگران وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بھی شرکت۔ عسکری قیادت نے نگران وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں قومی سلامتی اور داخلی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگران وفاقی کابینہ کے لیے بھاگ دوڑ شروع، صلاح مشوروں اور مشاورت میں تیزی۔ کابینہ معاشی ماہرین، سابق بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ جلیل عباس جیلانی کی وزیر خارجہ، حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنائے جانے کا امکان۔ گوہر اعجاز کو وزارت صنعت و پیداوار کا قلمدان ملنے کی توقع۔ وزارت داخلہ کے لیے شعیب سڈل کا نام سامنے آ گیا۔ احسن بھون، ذوالفقار چیمہ اور سرفراز بھگٹی کے نام بھی زیر غور۔ صدر مملکت کا 696 شخصیات کو سول ایوارڈز دینے کا اعلان۔ پاکستان کے لیے خدمات پر 2 غیر ملکی شخصیات کو ہلال پاکستان کا اعزاز دیا جائے گا۔ نیوکلیئر سائنس، ادب، کھیل اور عوامی خدمت کے شعبوں میں شخصیات کے لیے نشان امتیاز کا اعلان۔ راحت فتح علی خان، ڈاکٹر امجد ثاقب، سابق چینی سفیر نونگ زونگ کے نام شامل۔ صدر مملکت آئندہ سال 23 مارچ کو اعزازات سے نوازیں گے۔ کراچی سے کشمیر، گوادر سے گلگت تک قومی پرچم بلند۔ اہل وطن نے 76واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا۔ ملک بھر میں تقاریب اور ریلیاں، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت شہر سبز رنگ غالب۔ عمارتیں خوبصورت لائٹوں سے جگمگا اٹھیں۔ واہگہ اور گنڈا سنگھ والا بارڈر پر پرچم اتارنے کی ولولہ انگیز تقاریب۔ ہزاروں پاکستانی قومی پرچم لے کر پہنچ گئے۔ واہگہ بارڈر پر تقریب میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی بھی شرکت۔ پاکستان رینجرز کی خواتین افسر بھی پریڈ کا حصہ بنی۔ ہر طرف پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ We have fought for long with our external and internal enemies, and we will fight for as long as it is required in the future as well. Pakistan ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں۔
علاقائی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب، قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ کہا فوج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ درار ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی۔ خوف اور مایوسی پھیلانے والے عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں یوم آزادی کی خوشیاں دوبالا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں پرچم کشائی کی تقریب۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے قومی پرچم فضا میں بلند کیا۔ پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ گورنر کے پی نے کہا آباء و اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کا پولیس لائنز پشاور کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ بلوچستان میں پاک سرزمین شادباد کی گونج۔ کوئٹہ میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر جان محمد جمالی نے پرچم کشائی کی۔ قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں یوم آزادی کی تقاریب کا انعقاد۔ گورنر ہاؤس اور زیارت ریزیڈنسی میں بھی تقریبات ہوئیں۔ خستار، بولان، جعفر آباد اور سنجاوی سمیت دیگر اضلاع میں بھی پرچم کشائی کی گئی۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہوگا۔ انصاف کے لیے ضروری ہے فریقین کو سنا جائے۔ سیاستدانوں اور سٹیک ہولڈرز کو کہتا ہوں کہ افو درگزر اپنائیں۔ صدر عارف علوی کا کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ کہا تنخواہ دار ٹیکس چوری کرنے والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فلاح اور انصاف نہ ہو تو ریاست میں برکت نہیں ہوتی۔ ادھر کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت نے پرچم کشائی کی۔ بچوں نے ملی نغمے گائے۔ چاروں صوبوں کی ثقافت کو پیش کیا گیا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری۔ گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں سوچنا چاہیے قائد کے فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے ہمیں چاہیے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جلد الیکشن کرائیں۔ دعا گو ہیں مقبوضہ کشمیر کو مودی سے چھٹکارا ملے۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ پاک فوج کے جوانوں نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گیریزن کمانڈر لاہور میجر جنرل قیصر سلیمان نے مزار پر پھول چڑھائے۔ صوبائی دارالحکومت میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باغ میں ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہی قلعہ عالمگیری دروازے پر پرچم کشائی کی۔ لبرٹی میں بلند ترین قومی پرچم کے منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا۔ پرویز الہی کا آزادی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی حراست میں لے لیا۔ پرویز الہی کا ایک روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ ڈیوٹی جج کا پرویز الہی کو کل متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ نیب حکام نے پی ٹی آئی کے صدر کو ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا۔ پرویز الہی کو نظر بندی احکامات کی مدت مکمل ہونے پر رہا کیا گیا تھا۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش۔ وفاقی دارالحکومت کے مختلف سیکٹرز میں بارش سے موسم بدل گیا۔ راولپنڈی میں تیز بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گلیاں محلے ڈوب گئے۔ گوال منڈی اور کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند۔ بچی سمیت 3 افراد نالے میں ڈوب گئے۔ خیابان سر سید میں موٹر سائیکل پھسل کر نالے میں جا گری۔ ایک شخص کو بچا لیا گیا، دوسرا ڈوب گیا۔ رزاق ٹاؤن شاکرا روڈ میں پاؤں پھسلنے سے عورت اور بورنگ روڈ پر بچی نالے میں ڈوب گئی۔ کشمیریوں کا بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف کشمیری آج یوم سیاہ منائیں گے۔ ادھر 14 اگست کو کشمیریوں نے یوم آزادی پاکستان بھرپور جوش و جذبے سے منایا۔ آزاد کشمیر کے کونے کونے میں تقریبات۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مظفر آباد میں پرچم کشائی کی۔ اپنے پیغام میں کہا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے دور نہیں کر سکتے۔
قذافی اسٹیڈیم لاہور میں یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے پرچم کشائی کی، پودا بھی لگایا۔ کھیلوں سے وابستہ شخصیات بھی آزادی کی خوشیوں میں شریک۔ قومی کرکٹرز اور دیگر شخصیات نے قوم کے نام پیغامات جاری کر دیے۔ لاہور میں سٹی ٹریفک پولیس کا یوم آزادی منانے کا الگ ہی انداز۔ لیڈی وارڈنز اور دیگر ٹریفک اہلکاروں نے ہیوی بائک ریلی نکالی۔ خواتین اہلکاروں نے قوم کی بیٹیوں کو ہر شعبے میں آگے آنے کا پیغام دیا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ کراچی میں خواتین بائک رائڈر بھی سڑکوں پر نکل آئیں۔ قومی پرچم تھامے ملیر سے بوٹ بیسن تک ریلی نکالی، ملی نغمے بھی گائے گئے۔